موضوع الدرس في عظمة المسجد الحرام وآداب دخولها في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل البثل والثوم فلا تقربن مصلانا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاجز کو صحت، عافیت کاملہ، دائمہ، عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، خیرات، صدقات منظور و مقبول فرمائیں. میں نے آج جو آیت مبارک تلاوت کی ہے
اس کا تعلق جو ہے مسجد الحرام سے ہے۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس مقام کو اللہ نے مسجد الحرام بھی فرمایا ہے، اسی کو کعبہ بھی فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے البلد الامین بھی فرمایا ہے، اور اللہ نے اس کو صرف البلد بھی فرمایا ہے، اور اللہ نے اس کو ام القری بھی فرمایا ہے۔ تو اس کے بہت نام ہیں الحمدللہ کتابوں میں، اور ساری دنیا میں کائنات میں سب سے افضل اعلی ارفع مسجد اگر ہے تو مسجد الحرام ہے۔ اس کے بعد مسجد نبوی ہے، اور اس کے بعد مسجد اقصی ہے۔ مسجد الحرام کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ یاد رکھو لفظ حرام جو ہے نا، مثلا انسان کسی خنزیر بھی حرام ہے، بندے کا گوشت بھی حرام ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ وہ خست اور ذلت کی وجہ سے حرام ہے، اور انسان کا گوشت جو ہے وہ عزت عظمت اور شان کی وجہ سے حرام ہے۔ تو تمام کائنات میں اللہ کی اس زمین پر سب سے افضل اعلیٰ جو ہے وہ مسجد الحرام ہے، اور اللہ نے اسی نام سے قرآن پاک میں متعدد مقام پہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد الحرام۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا میرا مدنی اعلان کر دیں کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ میرا مدنی مشرک پلیت ہے۔ کیا معنی؟ یاد رکھو، ایک پلیتی تو ظاہر ہوتی ہے نا، نجاست ہے، نجاست بدنی ہے، لیکن ایک پلیتی اصل ہے معنوی کی، عقیدے کی وجہ سے یہ پلید ہے۔ اس کو اس سال کے بعد اللہ کے اس گھر مسجد الحرام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اور اللہ کی شان ہے کہ جس بندے کے دل میں شرک کے جراثیم تھوڑے تھوڑے بھی ہوں نا، وہ مکے میں آ بھی جائے تو اس کو حرم کی جماعت نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کا فیصلہ تو نافذ ہونا ہے۔ تو اللہ نے یہاں بھی فرمایا مسجد الحرام، دوسری جگہ فرمایا ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، کہ حج تمتع اور حج قران وہ کر سکتے ہیں جو اس مسجد الحرام کے رہنے والے نہیں ہیں، باہر سے آئے۔ وہاں بھی اللہ نے فرمایا مسجد الحرام۔ اسی طرح فرمایا اجعلتم امارت المسجد الحرام، اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ کافر فخر کرتے تھے کہ ہم مسجد الحرام کے بنانے والے ہیں،
کعبہ کے بنانے والے ہیں، اور سکایا ہمارے پاس ہے، پانی حجاج کی خدمت ہمارے پاس ہے، تو ہمیں بھی تو اتنا بڑا مقام ملا ہے۔ اللہ نے فرمایا جاہلو کیا کہہ رہے ہو، اس خدمت کو تم ان کے ساتھ ملاتے ہو جو اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ تو وہاں بھی مسجد الحرام۔ اب سمجھیں کہ مسجد الحرام ہو یا کوئی مسجد ہو، اس کے آداب ہیں، اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یاد رکھو ہر سجدے کی جگہ مسجد ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنی طرف سے اچھے کپڑے پہن کے مسجد میں آئیں، لباس اچھا ہو، بدن پاک ہو، لباس پاک ہو، اور زینہ ہے، یاد رکھو زینہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس سے بس صرف عورہ چھپا ہوا ہو نا، ستر عورہ الگ چیز ہے اور زینہ الگ چیز ہے۔ تو جب بھی آدمی مسجد میں آنا چاہے، حضرت تمیم داری رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے میں 1000 درہم کا ایک لباس خریدا تھا جو صرف مسجد کے وقت پہنتے تھے۔ ایک آداب تو اس کے یہ ہیں کہ جو بھی اللہ نے تمہیں لباس دیا ہے لیکن وہ صاف ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ بھی آداب مسجد میں داخل ہے، کوئی مسجد بھی ہو دنیا کی، کہ اگر آپ نے بصل کھایا ہے یا تھوم کھایا ہے، یعنی ایسی چیز جس کی منہ سے ہوا آتی ہے، حضور نے فرمایا مسجد میں نہ آئے، کیونکہ مسلمانوں کی ایذا کا سبب نہ بنے اور فرشتوں کے ایذا کا سبب نہ بنے۔ حتیٰ کہ اتنا بھی آیا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کے منہ میں رائحہ کریہہ ہے، اگر اس کے دانتوں سے بدبو آتی ہے، تو نگاہ کہ ہر ممکن پہلے وہ اس کو صاف کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے بعد کوئی خوشبو والی چیز منہ میں رکھ لے تاکہ اس کریہہ پہ غالب آ جائے، جیسے کوئی لاچی کا دانہ رکھ لیا، تاکہ دوسرے کے لیے ایذا کا سبب نہ بنے۔ یا اسی طرح ضروری نہیں کہ بصل یا تھوم ہو، کوئی بھی آئے کریہ ہے، جیسے بعض لوگ جو ہیں 2 دن 4 دن غسل بھی نہیں کرتے، کپڑے بھی نہیں بدلتے، اگر بدلے اندر کی بنیاد بھی نہیں بدلتے، بدبو آ جاتی پسینے کی، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ مسجد کے قریب نہ آئے۔ مسجد کے آنے کے یہ آداب میں شامل ہے کہ ہر لحاظ سے پاک ہو۔ حیض والی عورت نہ آئے کیوں ناپاک ہے، نفاس والی عورت اندر نہ آئے کیونکہ ناپاک ہے، آدمی جنابت کی حالت میں ہے مسجد میں نہ آئے کیونکہ ناپاک ہے۔ اور پھر آنے کا بھی حضور نے فرمایا کہ اذا اتیتم المسجد فلا تسعون، کہ جب تم مسجد میں آ رہے ہو تو دوڑ کے نہ آؤ، جیسے بعض بھائی جو ہے نا وہ دوڑتے ہیں کہ جلدی جلدی رکعت مل جائے، یہ منع ہے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ فرمایا کہ ایسے تمشون وانتم علی السکینۃ، وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ، ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو مل جائے 1 رکعت 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھو، باقی کھڑے ہو کے خود پوری کر دو، دوڑنے کی اجازت نہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی حکم ہے مساجد کے لیے کہ جو پیدل چل کے آتے ہیں، جتنے قدم اٹھاؤ گے ہر قدم پہ نیکی ملے گی اور گناہ مٹ جائیں گے۔ مدینہ منورہ میں کچھ دوستوں نے، کچھ صحابہ نے ارادہ کیا تھا
کہ ہم اوالی سے اور قباء سے مسجد کے قریب آ جائیں. حضور نے فرمایا نہیں، جتنی دور سے آؤ گے اتنی اجر بھی تو زیادہ ہوگا نا. اور دوسرا یہ بھی آداب مساجد میں داخل ہے کہ جس بھی مسجد میں داخل ہوں سب سے پہلے دایاں پاؤں آگے رکھیں، بایاں پاؤں بعد میں رکھیں. چونکہ صحیح حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بی بی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی تنعلہ وترجلہ وفی شانہ کلہ او کما قالت. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک کو دایاں ہاتھ جو ہے وہ پسند تھا. ہر کام میں آپ دایاں ہاتھ، کھانا کھاتے دائیں ہاتھ سے، پانی پیتے دائیں ہاتھ سے، مسجد میں قدم رکھتے تو سب سے پہلے دایاں رکھتے. حتیٰ کہ حج کے بعد یا عمرے کے بعد حل کرا سب سے پہلے دائیں طرف سے سر مڑواتے. یعنی ہر خیر کا کام، بہتر کام جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرتے تھے. اسی لیے بعض علماء، بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ ذکر اذکار جو ہیں، تسبیحات جو ہیں، وہ کہتے ہیں کوشش یہ کریں کہ دائیں ہاتھ سے پڑھے، بائیں پہ نہ پڑھے. اب جب مسجد میں آئے تو سب سے پہلے کیا کرے گا کہ دائیں پاؤں رکھے اور کیا پڑھے گا؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. کوئی مسجد بھی ہو. اب دیکھیں ایمان سے کہیں کہ جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں وہ ہر مقام پہ حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں. مسجد میں داخل ہوں، مسجد سے خارج ہوں، نماز ہے، تشہد ہے، اتحیات ہے، درود ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، طواف ہے، صفا ہے، ہر وقت ان کی زبانوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے درود و سلام ہے. اور ایک ماشاءاللہ آج کے زمانے کے مجنوں ہیں جو صرف 12 ربیع الاول کو ان کی محبت جاگتی ہے، باقی سارا سال نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، بس 12 ربیع الاول کو ان کی عقیدت جاگ رہی ہے. تو اب آپ نے مسجد میں داخل ہونے کے لیے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اور اس کے بعد یہ حکم ہے کہ اگر آپ مکے میں ہیں، مسجد الحرام میں ہیں، تو مسجد الحرام کا تحیہ یہ ہے کہ داخل ہونے کے بعد طواف کرے. چونکہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور تشریف لائے تو سب سے پہلے بدأ بالطواف ہے، آپ نے طواف کیا. لیکن علماء فرماتی ہیں کہ اگر آپ کی طواف کی ہمت نہیں ہے یا آپ دوسری مسجدوں میں ہیں جہاں طواف ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ تحیت المسجد 2 رکعت پڑھے. اچھا یہ بھی حکم ہے کہ وہ تحیت المسجد کیسے پڑھے؟ قبل ان یجلس، بیٹھنے سے پہلے پڑھے پھر بیٹھے. بیٹھنے کے بعد اگر اس نے پڑھا ہے تو وہ سنت کے مطابق نہیں ہے. اب صرف اختلاف ائمہ کے درمیان میں جو ہے وہ اس بات پہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی فرماتی ہیں کہ مسجد میں، مسجد الحرام میں، مسجد کہیں کسی بھی مسجد میں جب بھی داخل ہو، چاہے وہ اوقات مکروہہ بھی کیوں نہ ہوں، پہلے 2 رکعت پڑھیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر اوقات مکروہ ہیں تو چونکہ ایک حدیث مبارک میں نہی ہے
کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، فجر کے بعد نماز نہ پڑھو جب سورج نہ نکلے اور نکل کے اونچا ہو جائے، اور اسی طرح عصر کے بعد نماز نہ پڑھو جب تک سورج ڈوب نہ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اوقات مکروہ ہیں، ہاں طواف کر سکتا ہے لیکن نماز نہ پڑھے۔ یہ آداب ہیں مساجد کے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ مسجد میں بیٹھ کے کوئی دنیاوی بات بھی اور بے شراء تجارت سودا یہ بھی بالکل نہ کرے، بلکہ اگر کوئی اس قسم کی باتیں کر رہا ہے تو حضور نے فرمایا ہے کہ تم دعا کرو کہ لا ربح اللہ فی تجارت، اللہ تجھے تجارت میں برکت ہی نہ دے، کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہے، یہ تیرے بے شراء کرنے کے لیے ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر قرآن پاک بھی پڑھ رہا ہے تو زور سے تلاوت نہ کرے کہ دوسروں کے اندر تشویش پیدا ہو۔ اسی طرح حدیث مبارک میں ہے، حضرت صاحب ابن یزید فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مجھے ایک آدمی نے ایسے چھوٹی سی ہلکی سی کنکری ماری، میں متوجہ ہوا، دیکھا تو امیر المومنین حضرت عمر ہیں۔ آئے اور فرمایا کہ وہ دو بندے جو ہیں نا وہ جو زور زور سے باتیں کر رہے ہیں، ان کو لے کے آؤ۔ وہ ان کو لے کے آئے تو آپ نے فرمایا کہ من انتما، اور ایک روایت میں کہ من این انتما، تم کون ہو اور کہاں سے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نحن من اہل الطائف، کہ حضرت امیر المومنین ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ فرمایا واللہ لو کنتما من اہل المدینہ لاوجعتکما، اگر تم مدینے کے ہوتے نا میں تمہیں بیت مار مار کے زخمی کر دیتا، کہ اللہ کے نبی کے مسجد میں کھڑے ہو کے آواز اونچی کر رہے ہو۔ تو اس لیے حکم ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے چاہے ذکر بھی ہو، چاہے آپ تلاوت کریں، زور سے نہیں کریں، اتنی کریں جیسے آپ سن سکیں، اور جتنی دیر مسجد میں رہیں اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ اللہ کے گھر ہیں، اس لیے بنائے گئے ہیں کہ یہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی تسبیح ہو، اللہ کی تحمید ہو، اللہ کی تحلیل ہو۔ یہ بھی آداب مسجد میں داخل ہے۔ اور اسی طرح حضور پاک کے زمانے میں حدیث مبارک میں ہے کہ امرأۃ سوداء او رجل اسود، یعنی یہ راوی کو شک ہے، حدیث میں شک نہیں ہے، حدیث صحیح ہے، لیکن راوی کو یہ شک ہے کہ ایک کالی عورت تھی، یک پتہ نہیں کالا مرد تھا، یقیم المسجد، حضور کی مسجد میں آ کے صفائی کرتا تھا، جھاڑو دیتا تھا، صفائی کرتا تھا، تو وہ چند دن نظر نہ آیا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ماتت، وہ تو مر گئی عورت۔ اور عجیب بات ہے، اللہ اعلمتمونی، تم لوگوں نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی کہ وہ مر گئی ہے؟ دلونی علی قبرہا، مجھے چل کے بتاؤ کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ آئے، فصلی علی قبرہا، قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے جنازہ پڑھا۔ اس سے کئی مسئلے حدیث مبارک سے نکلے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ اگر انبیاء عالم الغیب ہوں تو خبر دینے کا کیا مطلب؟ آپ کو تو ہر بات کا پتہ ہوتا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے بعض ائمہ کے نزدیک نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا جائز ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور پاک نے جب نجاشی
حبشے کا بادشاہ فوت ہوا تو فرمایا اپنے صحابہ کو ماتا اخوکم النجاشی، آج تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا، صلو علیہ، آؤ اس پہ جنازہ پڑھیں۔ تو حضور پاک نے مدینہ منورہ میں جنازہ پڑھا۔ وہ فوت تو حبشہ میں ہوئے تھے۔ اس سے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ اگر غائبانہ جنازہ پڑھا جائے، کوئی آدمی کسی ملک میں مر گیا، ہم یہاں اس کا جنازہ پڑھے، وہ کہتے ہیں جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی وہ نجاشی کا جنازہ جو ہے اس میں دو باتیں تھیں، ایک تو نجاشی محسن اسلام تھا، اور دوسرا یہ معجزہ تھا کہ اللہ نے حضور کو خبر دی، جبریل نے آ کے بتلایا کہ نجاشی فوت ہو گیا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ جب حضور جنازے پہ کھڑے ہوئے تو گویا نجاشی کی میت آگے رکھی ہے، تو یہ تو معجزہ تھا حضور کا۔ اگر حضور پاک نے نماز جنازہ غائبانہ مطلق پڑھنی ہے تو حضور کے کتنے صحابہ ہیں جو جنگوں میں شہید ہوئے، ان پر تو آپ نے کبھی غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا۔ اور یہی وہ فرماتے ہیں اس حدیث سے بھی کہ اگر غائبانہ جنازے پڑھنا تو مسجد میں کھڑے ہو کے پڑھ دیتے، یہ کیوں فرماتے کہ مجھے قبر بتاؤ، اور پھر قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا۔ اور اسی طرح اس حدیث مبارک سے یہ بھی مسئلہ ملا کہ مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، عزیز ہوتے ہیں، وہ جنازے پہ نہیں پہنچ پاتے تو قبر پر بھی جنازہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آداب مسجد میں یہ ہے کہ جیسے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اللہ نے فرمایا ابراہیم میرے گھر کو پاک کرو، بتوں سے بھی پاک کرو، شرک سے بھی پاک کرو، نجاسات ظاہری سے بھی پاک کرو اور باطنی سے بھی پاک کرو، تاکہ اللہ کے گھر میں آ کے اعتکاف کرنے والے، عبادت کرنے والے، رکوع سجدہ کرنے والے جو ہیں وہ اطمینان سے نماز ادا فرمائیں۔ اور یہ شرف بھی اسی مسجد الحرام کو حاصل ہے، یاد رکھو۔ پوری کائنات میں صرف 3 مسجدیں ہیں جن کا حدیث میں ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری مسجد میں ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے، اور مسجد اقصی میں ایک نماز 500 نماز کے برابر ہے، الا المسجد الحرام، لیکن مسجد الحرام میں ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے۔ اچھا یہاں اچھی طرح سمجھ لیں، دعا کریں اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے اور ادب کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو اب فرماتے ہیں بعض روایات میں 50,000 بھی ہیں، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میری مسجد میں 1,000 اور مسجد الحرام میں 1,00,000۔ لیکن یہاں مسئلہ اچھی طرح سمجھ لو، مسجد الحرام سے مراد تو پورا مکہ ہے، چونکہ سارا مکہ مسجد الحرام ہے۔ جہاں بھی نماز پڑھے گا تو 1,00,000 ملے گا، اگر مسجد میں پڑھے گا تو 25 درجے اور بڑھ جائیں گے جماعت کے، اور اگر جامع مسجد میں پڑھے گا تو 27 درجے بڑھ جائیں گے، اور اگر کعبے میں آ کے پڑھے گا تو پھر اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اچھا بات یاد رکھیں کہ بعض عاشقوں نے، عاشق بھی تو اپنے منع کرتے ہیں نا،
اسی لیے ایک اللہ والے نے لکھا ہے کہ ابلیس لعین جو تھا نا بدبخت، عالم بھی تھا عارف بھی تھا، لیکن افسوس ہے کہ عاشق نہیں تھا۔ عالم تو تھا نا کہ من العالم میں فرشتوں کے ساتھ پڑھتا رہا، اور عارف بھی تھا کہ اللہ نے حکم دیا کہ نکل جاؤ بدبخت، لیکن کہتے ہیں رب انظرنی الی یوم یبعثون۔ عارف تھا، جانتا تھا کہ بندہ غصے میں آ کے قابو نہیں رکھ سکتا، لیکن اللہ کی ذات تو پاک ہے، چاہے جلال کا وقت ہے پھر بھی دعا مانگ لی۔ عارف تھا، سمجھتا تھا نا کہ اللہ کی ذات تو غضب ہو یا رضا ہو ما یلیق بشانی، اس کے تو شان ہی نرالا ہے نا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ افسوس یہ ہے بدبخت عاشق نہیں تھا، عاشق ہوتا تو کبھی نافرمانی نہ کرتا، عاشق کبھی اپنے محبوب کا نافرمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کا سب سے زیادہ محبوب اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اللہ کے بعد حضور محمد مصطفیٰ کی ذات ہوتی ہے، صحابہ ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، غیر اللہ سے نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا، شیخ سعدی نے لکھا ہے نا کہ بادشاہ نے ایک دفعہ لیلا کو دیکھا تو حیران ہو گیا، کہنے لگا لیلا تم تو کوئی ایسی خوبصورت عورت نہیں ہو، رنگ بھی تمہارا کالا ہے، سانولا سا رنگ ہے، اور کوئی نئے نقش بھی ایسے جاذب کشش نہیں ہے، پتہ نہیں مجنون کیوں پاگل ہو گیا۔ اور نے کہا بادشاہ سلامت، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، مجنون کی آنکھ سے دیکھیں تو میرے حسن کا پتہ چلے۔ آپ بھی اولیاء اللہ کی آنکھوں سے دیکھیں اللہ کی شان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کو دیکھیں، تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو گھر ہیں، یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ مسجد نبوی میں ایک نماز کا 1000، لیکن یاد رکھو وہ نماز 1000 تب ملے گا جب مسجد نبوی کی جماعت کے ساتھ پڑھو گے۔ مثلاً وہاں ہوٹل میں پڑھو یا باہر پڑھو تو ایک کا 1000 نہیں ملے گا، چونکہ مسجد نبوی محدود ہے اور مسجد الحرام تو سارا مکہ ہے۔ چونکہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ تمتع اور قران کون کر سکتے ہیں؟ جن کے بال بچے مسجد الحرام میں نہ رہتے ہوں، تو بال بچے مسجد الحرام میں تو نہیں رہتے، وہ تو مکے میں رہتے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ سارا حد حرم جو ہے، مثلا مینا بھی حرم میں ہے، مزدلفہ بھی حرم میں ہے، اور ادھر جیرانہ کے قریب حد ہے، ادھر تنعیم کے قریب حد ہے، یہ سارا مسجد الحرام ہے، جہاں بھی پڑھو 1 لاکھ ملے گا۔ اور مسجد نبوی کی جماعت میں مسجد کے ساتھ پڑھو گے تو 1000 ملے گا۔ ہاں، جو لوگ باہر سین میں کھڑے ہیں لیکن امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، وہ بھی مسجد میں شامل ہیں۔ اور مسجد اقصی میں ایک نماز جو ہے وہ 500 کے برابر ہے۔ اب میں بات بتا رہا تھا آپ کو کہ بعض عاشق جو ہیں انہوں نے ایک بات اور بھی لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ سرکار دو عالم درود شریف نہیں پڑھنا منع ہے۔ یہاں وہاں بھی لوگ رہتے ہیں، یہاں کیا درود شریف؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہاں جب اذان ہوتی ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں؟ ہاں جی، سچی سچی بات کو پڑھتے ہیں۔ اور جب تکبیر ہوتی ہے اس میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ کہتے ہیں درود بھی وہاں پڑھو جہاں حضور نے حکم دیا ہے، تم اپنے منشے سے پڑھتے ہو جو اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اب اس کے لیے ایک آسان مثلا آپ نماز پڑھیں، اللہ اکبر، اب درود شریف شروع کر دیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہ اللہ کے
نبی نے کھڑے ہو کر نماز درود پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے، نہ رکوع میں دیا ہے، نہ سجدے میں دیا ہے، تشہد میں دیا ہے۔ اچھا انہوں نے کیا ترجمہ؟ انہوں نے کہا حضور نے فرمایا کہ میری مسجد میں، اب غور کریں گے تو بات سمجھ آئے گی، ادھر ادھر توجہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میری مسجد میں ایک نماز کتنے کے برابر ہے؟ اور مسجد الحرام، اب بات سنیں سمجھیں، انہوں نے کہا حضور نے یہ تو نہیں فرمایا نا کہ 1 اور 1 لاکھ، بات سمجھیں، انہوں نے فرمایا کہ آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میری مسجد میں 1 ہے اور مسجد الحرام میں 1 لاکھ ہے، فرمایا نا میری مسجد میں 1000 الا المسجد الحرام، تو وہاں لاکھ کو 1000 سے ضرب دینی ہوگی۔ نہیں سمجھ آئی بات میرے خیال؟ 1 ہو تو 1 لاکھ کے برابر ہو تو 1000 برابر 1 لاکھ، تو 1 لاکھ ضرب 1000، پھر اندازہ کریں کہ کتنے لاکھ بن جائیں گے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ مسجد الحرام کے یہ بھی آداب میں ہے کہ مسجد کو صاف رکھا جائے، يُنَظَّفُ وَيُطَيَّبُ، کیا معنی؟ صفائی بھی ہو، خوشبو بھی ہو۔ حضور پاک نے اپنی بیویوں سے بھی فرمایا تھا کہ اپنے گھر میں اگر کوئی کمرہ مسجد کے لیے مختص کر لو، اس کو صفا بھی کرو اور وہاں خوشبو بھی ہو۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں وہ عود جلاتے ہیں مبخرے میں لے کے، تاکہ اس کا دھواں جو اڑتا ہے تو ساری مسجد حرام میں خوشبو ہوتی ہے۔ تو یہ خوشبو ہونا بھی سنت میں شامل ہے، اور حضور کی محبوب ترین جو ہے وہ بھی خوشبو ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ حضور پاک نے رحمت دو عالم نے کسی اپنی مسجد میں یا کسی بھی مسجد میں کبھی سر ننگے نماز نہیں پڑھائی، نہ پڑھی ہے۔ صرف حالت احرام میں آپ نے سر پہ کپڑا نہیں ڈالا، احرام میں تو کپڑا ڈالنا نہیں ہے۔ آگے پیچھے حضور پاک نے کبھی نماز بغیر پگڑی مبارک کے یا ٹوپی کے نہیں پڑھی۔ حضور پاک عام طور پر ٹوپی کے اوپر بھی پگڑی باندھتے تھے، اور کبھی کبھی بغیر پگڑی کے صرف ٹوپی سے بھی نماز پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ مساجد جو ہیں، اللہ نے حکم دیا کہ انما یعمر المساجد من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد بناتے بھی وہ ہیں اور مسجدوں کو آباد بھی وہ کرتے ہیں جو مومن ہیں، اللہ کے قیامت پہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ جو مومن نہ ہو، آخرت پہ ایمان نہ ہو، وہ مسجد کا کیا احترام کرے گا؟ اور یہ بھی فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، فرمایا مساجد یا سجدے کی جگہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا کرو کہ مسجد میں بیٹھ کے بھی غیر اللہ کو پکارے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ وہ مسجد الحرام ہے جس کی بنیاد اللہ تبارک و تعالی نے ویسے تو آدم سے پہلے بھی ہے، لیکن جس کا ذکر قرآن میں ہے، اللہ کے 2 پیغمبر ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، جو اس گھر کو بنا رہے ہیں۔ اور خدا کی شان دیکھیں کہ یہاں بھی 2 پیغمبر ہیں، اور مسجد اقصیٰ جب بنی تو وہاں بھی 2 پیغمبر ہیں، ایک حضرت داؤد علیہ السلام اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یعنی عمارت تو داؤد کے زمانے میں شروع ہو گئی، لیکن تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی۔
کہ آج مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں ہے، جہاں نجس یہودی اور یہودی لڑکیاں جو ہیں وہ عریاں لباس پہن کے اللہ کے اس گھر میں پھر رہی ہیں، اور مسلمانوں کو جمعہ تک پڑھنے سے روکا جاتا ہے، اور مسلمان چپ کر کے رو رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہم عاجز ہیں، بیکار ہیں، بدکار ہیں، بد کردار ہیں، بے بس ہیں، بے وس ہیں، اپنی قدرت کے ساتھ مسجد اقصی کو آزادی عطا فرما، اور اپنی قدرت کے ساتھ مسلمان کشمیر میں ہے، شام میں ہے، عرب میں ہے، عجم میں ہے، یا اللہ تیرے نام لیوا قدم قدم پہ ذلیل ہو رہے ہیں، ان کی خون سے کافر خون سے ہولیاں کھیل رہے ہیں، ہم تو بالکل بیکار ہیں، اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہیں اور تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان ظالموں پہ اپنا قہر نازل فرما۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہاں بھی دو پیغمبر ہیں اور یہاں بھی دو پیغمبر ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور اس کے بعد لیکن ایک مسجد نبوی ہے جہاں ایک اکیلے حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ آپ کو بھی، اور یہ ایک مسئلہ رہ گیا کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور جب باہر نکلو بایاں ہاتھ پیر بایاں پاؤں پیر نکالو اور پڑھو گے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، اور ایک حدیث میں یہ بھی پڑھو اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی تمام مساجد کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔